معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردش لیل و نہار، رات اور دن کا جو نظام بنایا ہے، اس لیے تاکہ ہم وقت کا اندازہ صحیح کر سکیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بنایا، والشمس والقمر حسبانا، کہ چاند اور سورج یہ وقت کے اندازے کے لیے، حساب کرنے کے لیے بنایا تاکہ ہم صحیح وقت کا اندازہ کر سکیں۔ ہر قوم کے پاس اس کے اپنے دن اور سال، مہینے کاؤنٹ کرنے کے لیے کچھ خاص دن، کچھ ایام متعین ہیں، وہ اس کے ذریعے سے اپنے سالوں کا حساب لگاتے ہیں۔ اس سے پہلے چاند اور سورج بھی انہی میں سے ہے، جیسے کہ ہمارے پاس جو کیلنڈر ہے، یہ اسلامی کیلنڈر جو ہجری کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح عیسوی کیلنڈر ہے، اور دیگر مذاہب والوں کے پاس دیگر کیلنڈر سے۔ تو جو متعین کیا جاتا ہے کچھ خاص اہم دن کی وجہ سے۔ مکہ کے اندر جب تھے تو نبوی سال سے، اس ہجری سے پہلے کے جو سال ہے وہ نبوی کہلاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی وہاں سے شروعات کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ ہجری سال کا آغاز ہوا، یعنی سال کی جو شروعات ہوگی وہ ہجرت سے، کیونکہ ہجرت کے بعد ایک بڑا انقلاب آیا، وہاں سے اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا اور اس کو پھلنے اور پھولنے کا بہت موقع ملا۔ تقریباً 13 سال کا عرصہ مکے کے اندر گزرا، اس طرح اسلام نہیں پھیلا جتنا کہ مدینے کے 10 سال کے عرصے میں پھیلا۔ تو ہجرت کے مہینے سے ہجری سال کیا ہے متعین کیا گیا ہے، جو آج تک جو ہم جس سال میں گزر رہے ہیں وہ آج 1444 ہجری چل رہا ہے۔ آج جمادی الثانی کی 6 تاریخ ہے، تو گویا ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ جو عیسوی سال ہے وہ جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پہ ختم ہوتا۔ گویا آج 2022 کی 30 دسمبر تاریخ ہے، دسمبر کی، تب نیا سال آنے والا ہے۔ اس موقع پہ بہت سے خرافات، بے حیائی، فحاشی اور ایسے برے کام انجام دیے جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ گویا پورے سال میں جتنی بے شرمی اور بے حیائی اور گناہ نہیں کیے جاتے وہ اس نئے سال کی آمد پہ ایک رات کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اور ہم ایسے ملے جلے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں مسلمان اور غیر مسلم بھی رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، جس کا اثر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے نوجوان اور دوسرے قبول کر رہے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ کام انجام دیتے ہیں جو شرعاً ناجائز اور گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا ہے، جو زندگی دی ہے، یہ بہت غنیمت ہے، بڑا قیمتی ہے، اور اس مہنگی چیز کا حساب دینا ہے۔ وقت سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔
دنیا کی ہر چیز دولت پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن جس کا وقت ایک لمحہ گزر جاتا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ چاہے اس کے لیے پوری دنیا کی دولت خرچ کر دے لیکن واپس نہیں لا سکتی، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے جس کو زندگی ہے وہ ملی ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ الوقت هو الحیات، وقت ہی زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم نعمت جو ہمیں نوازا ہے، اس کا حساب لینے والا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ اس سے بارے میں یہ سوال نہ کر لیا جائے کہ تمہیں جو زندگی ملی تھی کہاں خرچ کیا، وقت کا کہاں استعمال کیا، کیسا استعمال کیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم سے پوچھے جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان اس کو دیکھ لے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا کل کے لیے اس نے تیاری کی ہے۔ کل یعنی اس دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جو مرنے کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، اس کے لیے ہم کیا تیاریاں کر رہے ہیں، یہ وقت کو کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور فرمایا آگے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے نظروں کے سامنے ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جن لوگوں نے اسے بھلا دیا، اللہ کو بھول گئے اور اپنی دنیاوی زندگی میں مست ہو کر زندگی گزارنے لگے، اور اللہ کو کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ماورا رہے، اس کو چھوڑ دیا، احساس نہیں ہے کہ ہمیں جواب دینا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دے گا، اور وہی لوگ فاسق لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہی حد سے گزرنے والے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دانا، عقل مند، ہوشیار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہو اور اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں سوچتا ہو، اس کی تیاری میں لگا ہو کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس کو کہا گیا ہے عقل مند اور دانا، ہوشیار۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہوشیار وہ ہے جو دنیا میں زیادہ پیسے کماتا ہو، چاہے وہ جس طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، جائز اور ناجائز کی تمیز کیے بغیر جو زیادہ سے زیادہ دولت کما لے، وہی سب سے عقل مند ہے۔ یہ خام خیالی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم جس شہر میں ہیں، یہ عظمت رفتہ کی گواہ ہے کہ کیسے عالیشان محل اور عمارتیں آج کھنڈر کے اندر تبدیل، جہاں پہ ایسی رونق تھی ایک زمانے میں، آج روشنی نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ سب یہی رہنے والے ہیں، تباہ و برباد ہونے والے ہیں، یہ کام آنے والی آخرت میں نہیں ہے۔ یہ فکر اور احساس کے ساتھ اگر وہ آگے قدم بڑھاتا ہے، اپنی زندگی کو گزار رہا ہے،
تو سمجھیے کہا گیا حدیث کے اندر کہ وہ کیس ہے، وہ دانا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ آدمی کشا کشا وہ اپنے رب کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ ہمارے زندگی کے جو اوقات گزر رہے ہیں وہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر رہا ہے، وہ قبر کی منزل کے قریب لے جا رہا ہے کہ وقت ایک آدھی محاسبہ کرے۔ اس سال گزر رہا ہے تو اس سال ہم نے اپنی زندگی کے گویا 10-12 مہینے جو ہم مکمل کیے ہیں، ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ کچھ ایام ہوتے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں، یا تو بہت ہی خوشی کے موقع ہوں گے یا غم کے موقع ہوں گے، لیکن باقی ایام جو گزر گئے وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، وہ پورا حساب کرنا رہتا۔ جیسے کوئی دکاندار اپنے دکان کا حساب و کتاب اگر برابر نہیں رکھتا ہے تو اس سے جو منافع حاصل ہونے چاہیے اس سے محروم ہو جاتا اور نقصان کا شکار ہو کر خسارے میں چلا جاتا۔ تو اسی طرح یہ بہت قیمتی دولت ہے، اگر ہم نے اس کا حساب نہیں لگایا اور یوں ہی ہماری زندگی گزرتی رہی تو بڑے ہی نقصان میں اور آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ زمانے کا قسم کھا کر، وقت کا قسم کھا کر فرما رہا کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ انسان کے تمام دنیا کے انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ قسم کھا کر کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ سوائے ان لوگوں کے، انسانوں میں سے وہ اشخاص، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو لوگ ایمان لائے اور صرف ایمان لا کر ہی بس نہیں کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، برائیوں سے بچے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تلقین کرتے رہے، اس کی وصیت کرے اور صبر کرے۔ اگر مسائل، پریشانیاں، مشکلات اگر آتی ہے تو اس پہ جمے ہوئے رہے، ثابت قدم رہے، اس سے پیچھے نہ ہٹے، تو ایسے لوگ نقصان میں نہیں ہیں، ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا کیلنڈر کے بدلنے سے 2022 سے 2023 ہو جائے، 1444 سے 1445 ہو جائے، تو کیلنڈر کے بدلنے سے مقدر کب بدلتا ہے؟ یہ صبح و شام اسی طرح اپنے وقت پہ گردش کر رہے ہیں، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آتی۔ الشمس والقمر حسبانا، یہ حساب کے ساتھ اپنے محور پر گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ذرہ برابر چاند اور سورج نے گردش میں کمی نہیں لائی۔ ہر چیز اللہ نے جیسے پیدا کی اپنے وقت پہ برابر کام کر رہے ہیں، لیکن انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے جیسا کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ دوسری مخلوقات مجبور ہے، سورج اپنی مرضی سے نہ نکل سکتا ہے نہ غروب ہو سکتا ہے، اس کو جیسا فٹ کر دیا گیا اس پہ چل رہا ہے، آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کا سارا نظام اپنے وقت پہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن انسان کو اختیارات ہے، اور اس اختیارات دینے کے بعد اس سے حساب لیا جائے گا۔ اس کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ اس سال ہم نے جو گزار دی، اس میں کتنے اچھائیاں کیے، کتنے برائیاں کیے، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو ہو چکی ہے وہ اگلے وقت میں، آنے والے دنوں میں اس کو ریپیٹ نہ کریں،
دوبارہ وہ غلطی نہ دہرائے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ حساب لگانا ہے، اور یہ موت کب ہمیں دبوچ لے گی کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو یہ فکر، یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ لوگ نئے سال پہ جو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، وہ ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، کہ اپنے عمر کے قیمتی لمحات ہم نے گزار دیے، اور قیمتی لمحات سے ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا۔ یہ اصل محاسبے کا وقت ہے، تو اس سے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لن ترضى عنك اليہود والنصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لو۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس دسمبر کے ختم ہونے پر نئے سال منانا، خوشی منانا اور دوسرے غیروں کے اتباع کرنا، یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ ہے کہ انہوں نے دسمبر کے اندر کہا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کی خوشی کو تسلسل باقی رکھتے ہوئے نئے سال جنوری کے اندر بھی وہ مناتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی اگر کوئی مسلمان پیروی کرتا ہے اور اسی طرح کر رہا ہے تو گویا یہ انہی میں سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس گویا ان کے کرسمس کی اور دوسرے غیر مسلم مذاہب میں جو تہوار ہوتے ہیں اس پہ مبارکباد دینا، یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے۔ گویا اس کو مبارکباد دینا اس بات کی علامت ہے کہ ہم کفر و شرک، اللہ کے نافرمانوں کی خوشی میں ہم اس کے ساتھ شریک ہیں۔ جو اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، کھاتے اللہ کا ہے اور گاتے دوسروں کا ہے، تو ہم اس کے برابر خوشی میں خوشی ملا اپنے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے مبارکباد دینا۔ تو لہٰذا ایسے موقع پر دور رہے، اپنے اسلام پہ، اپنے مذہب پہ قائم اور دائم رہے، اس پہ راضی رہے۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے یہ عظیم نعمت ہے، یہ تمام دنیا کی نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہمیں اسلام کی دولت مفت میں مل گئی ہے۔ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہمیں یہ دولت مل گئی، ورنہ صحابہ کو یہ دولت حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ لیکن ہم اپنے آپ کو اس سے سیکولر ظاہر کرتے ہیں کہ غیروں کے طریقوں پہ اپنے راضی ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم امت دعوت ہیں، ہمیں دعوت دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت کہا گیا ہے کہ تم بھلائی کو پھیلانے والے ہو اور برائیوں کو روکنے والے ہو۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کریں گے، ہم ان کے ایک طریقے سے سلیقے کے ساتھ ان کو اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ یہ ہے موقع، یہ ہے گولڈن چانس دنیا کے اندر ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے پیغام کو اس کے ان بندوں تک پہنچائیں جس کے بارے میں ایک صحابی نے فرمایا رستم کے دربار میں، اللہم ابتعثنا لنخرج من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها، کہ اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آئے، نہ کہ ہم ان کو ان کے بندوں کی بندگی میں رہتے ان کو مبارکباد پیش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کے گویا چاند اور سورج یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں،
چاہے سورج کے حساب سے جو مہینے ہیں، وہ چاند کے حساب سے جو مہینے ہیں، یہ سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اس میں وہ تفریق نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے اندر چاند کے حساب سے مہینے متعین کیے گئے، قمری مہینے، اسی سے ہماری عبادتیں ہیں۔ رمضان ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تو چاند دیکھ کر رکھتے ہیں، عید کی خوشیاں مناتے ہیں چاند کے حساب سے مناتے ہیں۔ جو بھی ہماری عبادتیں ہیں وہ قمری یعنی چاند کے حساب سے متعین کرتے ہیں، وہ دن متعین کرتے ہیں، اس کے حساب سے ہم مناتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ محرم سے شروع ہوا اور آج جمادی الاخر کا یہ مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 6 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے اوقات کو محاسبے کے ساتھ صحیح طور پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔